گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل کامل آلہ۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دادا صاحب نے مجاہدے پہ بات کی ہے کہ بغیر مجاہدے کے تصور ہی نہیں۔ 100 بار جب عقیق کٹا پھر نگیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا۔ 100 بار جب عقیق کٹا پھر نگیں ہوا۔ 100 بار بندہ کٹتا ہے تو پھر نگینے میں فٹ ہوتا ہے جا کے۔ اور نگینہ کون ہے؟ سید حجویر۔ پھر جب ان کے نگینے میں فٹ ہو جاتا ہے تو پھر ماتھے سے شعائیں نکلتی ہیں نور کی۔ لوگ دیکھ کے ہی نمازی ہو جاتے ہیں، لوگ دیکھ کے ہی سچے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کے ہی قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس کو دیکھ کے منہ سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایڈا سونا یار، ایڈا سونا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ عشق نہ چھڑنا پکا کھڑے، بابا بلے شاہ۔ عشق نہ چھڑ، یہ بھی لا علاج مرض ہے، وہ بھی یہاں اس کا علاج ہے۔ جس سے عشق ہوتا ہے وہ جب مل جاتا ہے تو یاد ہو جاتا ہے۔ طلب پوری ہو جائے یا طلب کا خیال دل سے نکل جائے، دونوں صورتوں میں بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن جو یہاں آتے ہیں ان کی طلب پوری ہوتی ہے۔ جو دل میں طلب ہے اس کو رکھیں اور یاد رکھا کریں اس کلاس کو پورا ہفتہ، پھر اگلی کلاس کی تیاری کیا کریں اور کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے آیا کریں۔ عمل کی ساری بات کی ہے سید حجویر نے،
موضوع ہے جمع اور تفرقہ کی حقیقت میں اختلاف، جانکاری دی ہے ان کو جو یہ جانتے تھے کہ جب بندہ رب کے احکامات کے ساتھ جمع ہو گیا، مشاہدے میں چلا گیا، تو اب اس کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہ یہ غلط ہے، میں تم کو جانکاری دیتا ہوں، جب بندہ خدائے بزرگوں برتر کے مشاہدے میں چلا گیا، جمع ہو گیا، اگر بندگی نہیں کرتا تو وہ پھر خدا کے ساتھ جمع نہیں ہوا، کسی اور کے ساتھ جمع ہوا۔ اس کے ساتھ تو سب سے زیادہ جمع کون تھے؟ آقا کریم۔ تو بندگی کی انتہا دیکھ لیں، رب خود منع کر رہا ہے، کم کریں عبادات کو کم کریں۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی بندگی میں مضبوط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک موتی کو چنتے جائیں اور جو دل میں حاجتیں لے کے بیٹھے ہیں ان کو بار بار دل میں تیری عبادت کے لیے اور اپنی حاجت کے لیے، کیونکہ عبادت کا عمل نہ ضائع ہو جائے اگر صرف حاجت رہ جائے۔ اے اللہ یہاں بیٹھا تیری عبادت کے لیے اور اپنی حاجت کے لیے، حاجت جو بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اللہ نے خود حکم دیا کہ مجھ سے پہلے دنیا مانگو، کیونکہ ہم اس دار میں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ساری ضرورتیں ہم نے اسی سے طلب کرنی ہے، اور ہم نے کہاں جانا ہے؟ کون ہے ہمارا دینے والا؟ کوئی نہیں سوا اس کے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا کریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سید حجویر نے درود پاک کا ایک حصہ ابتدا میں ایک انتہا میں لکھ کر یہ حکم دیا کہ کوئی بھی کام درود پاک کے بغیر کیا جائے یا تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے یا اٹکا رہتا ہے۔ درود پاک کو کیا بنا لو؟ اپنا وظیفہ بنا لو۔ درود پاک کی فضیلت میں آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، فرمان علی شان ہے، فرمان ذی وقار ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب۔ سبحان اللہ۔ ابھی پڑھ لیں۔ پھر آقا کریم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ 100 کی نیت کر لیں۔ پھر فرمایا جو 1000 مرتبہ پڑھے گا کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ 1000 کی نیت کر لیں۔ ایسا خوشبودار کندھا کہ جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، اے ہائے اس کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ہستی پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے جس ہستی پر اگر مر مٹے تو ابدی زندگی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کیا عطا کر دیتا ہے؟ ابدی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب اور انٹرنیٹ کشف ٹی وی پوری دنیا میں یہ لوگ درس دیکھتے ہیں، سب کو یہ سب چیزوں کی اجازت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ جہاں جہاں یہ درس دیکھا جائے سارے درود پاک کو اپنا وتیرہ بنا لیں، اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 11 اکتوبر 2019 11 صفر المظفر 1441 ہجری جمعہ مبارک اور سید حجویر کا 976واں عرس مبارک۔ عرس بس اپنے عروج پر ہے، اگلا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایام بیس کے ہمارے روزے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں آپ یہاں بیٹھے صوفی بن رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقت، روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت علی المرتضیٰ ساری رات عبادت کرتے اور سارا دن روزہ رکھتے، ساری رات عبادت کرتے سارا دن روزہ رکھتے۔ یہ مجاہدے ہیں جو آپ کو مجاہد بنا دیتے ہیں، مجاہدت سے کبھی منہ نہیں موڑنا۔ اس میں سب سے پہلے نماز ہے، یہ روزہ اتوار پیر منگل۔ حضرت غوث اعظم اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں اس حدیث پاک کو مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہ اس کا پہلا روزہ چاند کی 13 کا ایک 10,000 برس کے روزے، دوسرا روزہ چاند کی 14 کا 30,000 برس کے روزے، چوتھا روزہ چاند کی 15، تیسرا روزہ چاند کی 15 کا 1,00,000 برس کے روزے۔ اتنا یہ اہم روزہ ہے، یہ کبھی نہ چھوڑیں۔ حضور پاک نوفلی روزوں میں صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے کہ ایام بیس کے روزے رکھیں، چاند کی 13، 14، 15۔
जुम्मा इतवार पीर मंगल बनती है, नियत कर लें, अल्लाह नियतों का बैठे बैठे सवाब दे देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और मौजू जमा और तफरका की हकीकत में इख्तलाफ हिस्सा दोम, पिछली बार भी नाम यही था, अभी वही बात चल रही है। सैयद हुजवेर ने जमा का मतलब है अल्लाह के अहकामात से जमा हो जाना, तफरका का मतलब है कि जो अल्लाह से फ़र्क रखते हैं, उसकी शरीयत से दूर है, वो कहाँ है? तफरका में। जब अल्लाह की शरीयत से जुड़ जाएंगे तो कहाँ हो जाएंगे? जमा में। एक तबके ने एक तबका ये जाना कि जब बंदा अल्लाह से जमा हो जाए, अल्लाह के अहकाम से जमा हो जाए तो बंदगी साकित हो जाती है। दाता साहब ने उनको ये जानकारी दी कि नहीं नहीं, आपने गलत जाना, जब बंदा अल्लाह से जमा हो जाए तो बंदगी तेज हो जाती है। फिर तो सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता है कि वो, उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि वो अल्लाह के मुशाहदे में चला गया। दाता साहब ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह के मुशाहदे में नहीं गया, फिर किसी और के मुशाहदे में चला गया। अल्लाह के मुशाहदे में जाता तो सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता, दिन में रोज़ा रखता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अपनी हदीस पाक से लिए चलते हैं। दाता साहब का बड़ा प्यारा कॉल, सारा अमल ही है, ये सामने कॉल है, ए मेरे मुरीद, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू किया। कश्फुल मजूद में बहुत जगह पे आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ए मेरे मुरीद, इल्म पढ़ फिर इल्म सीख, इल्म पढ़ फिर इल्म सीख और फिर उस पर अमल कर। ये क्या? मुजाहदा। इल्म पढ़ फिर इल्म सीख फिर उस पर अमल कर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इल्म पढ़ रहे हैं। जो इल्म हम अब पढ़ रहे हैं फिर इसको सीखने की कोशिश करेंगे। अभी तो समात तक है ना, फिर इसको अपने अमल में ले आएंगे। जब इसको अमल में ले आएंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के महबूब हो जाएंगे। आगे चलते जाएं, सारे का सारा दर्स अमल की सारी गुफ्तगू होगी, अमल की। अल्लाह के नबी की बातें हैं, छोटी छोटी हदीसें पाक है, मौला अली का कौल है, फिर चंद लाइनें हैं दाता साहब की जो उनके साथ इख्तलाफ किया आपने और फिर आगे वजाहत किया, उसको सुनेंगे और फिर दुआ मांगेंगे। आज तौबा का वाक़या भी मुजाहदे पर ही है। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हदीस पाक, अल्लाह के हबीब दाना सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपनी औलादों की तरबियत चाहते हो तो इनको 3 काम सिखा दो। मुजाहदा सिखाना, क्या फरमाया? अगर तुम अपनी औलादों की तरबियत करना चाहते हो तो इन्हें 3 काम सिखा दो, तुम्हारी औलादें आला दर्जे की नेक हो जाएंगी और हर काम में आगे बढ़ती जाएंगी। क्या फरमाया? तुम्हारी औलादें आला दर्जे की नेक बन जाएंगी और हर चीज में आगे बढ़ती जाएंगी। पहले तो हमने सीखना। क्या फरमाया? कि तुम्हारी औलादें आला दर्जे की नेक बन जाएंगी और हर काम में आगे बढ़ती जाएंगी। नंबर 1 काम क्या? आपने फरमाया मेरी जात को यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका आइडियल बना दो। छोटे छोटे किस्से कहानियां सुनाओ बच्चों को टाइम दो। 7 बर्रे आजम सारी कायनात के रहमत लिल आलमीन सबसे ज्यादा बच्चों को टाइम देते। कभी हसन को ऊपर बिठा लेते, कभी इमाम हुसैन को ऊपर बिठा लेते, कभी सैयदा ज़ैनब को ऊपर बिठा लेते और फिर ऐसे करके देखते ऊपर और फरमाते कि सवारी कैसी है, हाय 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 सवारी कैसी है, और फिर फरमाते सवार भी वैसे ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बच्चों को पूरा टाइम दें, कोई ऐसी बात ना उनको सिखाएं। अपने बच्चों को डोरेमोन से बचाएं, डोरेमोन एक फ्रॉड है, टॉम एंड जेरी से बचाएं अपने बच्चों को फिल्म ड्रामे गाने बाजे से बचाएं, खुद भी इन लव से बचें तो अल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे। क्या फरमाया? मेरी जिंदगी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनी औलाद के लिए आइडियल बना दो और अहले बैते तहार की मोहब्बत इनके दिल में डाल दो। हसन हुसैन के वाकयात सुनाओ अपने बच्चों को। इतने वाकयात हैं, खुदा की कसम जिंदगियां खत्म हो जाएं। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना। हजूर पाक की तारीफ जब सारी कायनात थक जाएगी कर करके तो अल्लाह मुकाम महमूद पे बिठा के खुद तारीफ करेगा। फिर लफ्ज़ मोहम्मद का हक अदा होगा। क्या फरमाया? कि मेरी जात को इनके लिए आइडियल बना दो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत इनके दिल में डाल दो और कुरान से इनको जोड़ दो। ये 3 काम सिखा दो। सुबह जो माँ, मेरी बेटियां जो इंटरनेट से कशर टीवी से ये दर्स देख रही हैं, याद रखें जो माएँ 1 घंटा पहले नमाज के लिए नहीं उठाएंगी, 1 घंटा बाद स्कूल के लिए उठा देंगी, वो बच्चे कभी कामयाब और कामरान नहीं हो सकते। इल्म क्या? अल्लाह की आगाही। नमाज के लिए उठाएं, उनको दर्से कुरान दें, उसके बाद उनको स्कूल की तैयारी करें, उन्हें पता लगे हम स्कूल क्या लेने जा रहे हैं, उनको मकसद का पता लग जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मुजाहदे के करने की तौफीक अता फरमाए कि अगर तुम अपनी औलादों की तरबियत करना चाहते हो तो इन्हें 3 काम सिखा दो, तुम्हारी औलादें आला दर्जे की नेक बन जाएंगी और हर चीज़ में आगे बढ़ती जाएंगी। अहद कर लो कि आज के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहले तो खुद उस ज़ात को अपना आइडियल बनाएं, कि सांस भी ना लें कभी उनके बगैर, सांस भी ना लें। जब आप फिक्र में होते तो यूं करके बैठते, चौंकड़ी बात,
اور جب آپ تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو ایسے کر کے آپ کی ادائیں تلاش کریں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں سرور کونین، زندگی کا لمحہ بلمحہ تلاش کریں، خود اس کا پیکر بن جائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پیکر بنائیں، پھر حسن و حسین کی اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دیں، سیدہ کائنات کے واقعے اپنی بیٹیوں کو سنائیں، گھر میں ایک مرتبہ چادر کے نیچے سے 2 بال باہر نکلے، گھر میں سورج غروب ہو گیا۔ ہماری عورتوں کی آئیڈیل کون ہے؟ سیدہ کائنات، اور ہمارے آئیڈیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ نسب درس بس قریب ہی ہوتا ہے، ساری بات مجاہدے کی ہوگی۔ شجرہ نسب اور پھر مولا علی کا مجاہدہ، پھر شجرہ طریقت اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدے کے بارے میں قول، پھر چھوٹا سا درس اور دعا مانگتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والدہ ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ تین نسبتیں ہیں، تین نسبتیں۔ سید حجویر مخدوم امام قطب عالم، اہل دیوان میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، اہل دیوان پوری دنیا میں کم و بیش کہتے ہیں 5 ہوتے ہیں، زیادہ کم ہو سکتے ہیں، اللہ تعداد بہتر جانتا ہے۔ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کریم کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ لگتا ہے تو پھر اہل دیوان کو طلب کیا جاتا ہے۔ ویسے تو حضور پاک کی کچاری میں صحابہ رہتے ہی ہیں، یہ شمع صرف پردے کے پیچھے گئی ہے۔ ہماری زندگی کی ابتدا، ہماری ولادت ہماری ابتدا نہیں ہے، ہماری موت ہماری انتہا نہیں ہے، ہم کہیں تھے کہیں جا رہے ہیں۔ اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو ہم کبھی انبیاء اور اولیاء کو مردہ نہ کہیں، ہم مردہ ہو سکتے ہی۔ انسان کی جب ہستی نہیں تھی تب بھی اللہ نے اس کو مخاطب کیا، سورہ دہر کی آیت نمبر 1 ہے کہ انسان تو اس وقت بھی جب تیرا نام و نشان میں نہیں تھا تو تب بھی تھا، اب تو تو ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مجاہدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منت مجاہدہ، آقا کریم چہرہ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی المرتضیٰ سیدہ کائنات کے گھر میں گئے تو حسن و حسین بیمار تھے، آپ نے کہا کہ 3 روزوں کی منت مان لیجیے، اللہ ان کو شفا دے دے گا۔ یہ مجاہدہ ہے، کڑے نہیں پہننے، کانٹے نہیں ڈالنے، بوتیاں نہیں بنانی، یہ منتیں نہیں ہیں۔ ہم ہندو نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہماری منت کیا روزہ، ہماری منت کیا نوافل۔ کیا فرمایا سیدہ کائنات سے اور علی المرتضیٰ سے کہ 3 روزوں کی منت مان لیں، اللہ حسن و حسین کو شفا دے دے گا۔ 3 روزوں کی منت مانی، ان میں علی المرتضیٰ، سیدہ کائنات حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن امام حسین تھے، یہ 5 لوگ تھے۔ 3 روزوں کی جب منت مانی، پہلے دن روزہ رکھا، افطار کرنے لگے تو یتیم آ گیا، سب اٹھا کے دے دیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، افطار کرنے لگے، مسکین آ گیا، سب اٹھا کے دے دیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا، روزہ افطار کرنے لگے تو اسیر آ گیا، سب اٹھا کے دے دیا۔ مجاہدہ بھی اور فاقہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کے مجاہدے کے صدقے ہمارے لیے آسمانیوں کے دروازے کھولے۔ بس مجاہدہ ہے، مجاہدہ، نماز نہ کبھی ضائع ہونے دو۔ یہ جو نماز کے بعد کے نوافل ہیں یہ اللہ کا قرب بخشتے ہیں، اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے، اللہ اس کی بصارت بن جاتا ہے۔ 4 فرض ہیں ظہر کے اور 8-7 نوافل ہیں جن کو 6 سنت اور 2 نوافل کہتے ہیں، اور وہ اتنے درجے ہیں، پوری نماز کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں تو خوب عبادات میں دل لگتا ہے تو پوری نمازیں پڑھ جایا کرو، جب دل اللہ سے ہٹے ہوتے ہیں تو یاد رکھنا واجبات نہ ترک کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ نماز کے جو واجبات ہیں ان سے کبھی نہ منہ موڑنا، نماز کا طبیعت سے کوئی لین دین نہیں، نماز اللہ کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں دل نہیں کرتا، وضو کر لیتے ہیں، تو کبھی یہ سوچا کہ کبھی ہم نے واش روم میں جانا ہو تو کیا اس کا ہمارے دل کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ بھئی ہم بھاگتے ہیں، بھوک لگی ہو تو دل سے پوچھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو نماز ہی ایسی چیز ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، یہ دھوکہ ہے، عذر ہے شیطانی۔ جب آپ کے دل میں اللہ کی سچی محبت داخل ہو جائے گی تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل و تصدق سے ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، ہمیں سچا صوفی سالک بنائے۔ یاد رکھیں جب اللہ کی طلب میں بندہ نکلتا ہے تو طالب مولا ہوتا ہے، جب کسی اللہ والے سے جڑتا ہے تو سالک بن جاتا ہے، پھر وہ اس کی تربیت کرتا ہے تو وہ صوفی بن جاتا ہے، پھر وہ اس کی اور تربیت کرتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ کلاس اللہ کے ولی بنانے کی 10 مفت ہوتے ہیں، کتاب کو فتح دی جاتی ہے۔ آج بھی خوش نصیب کو کتاب ملے گی، جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے۔
شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤدائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ بیٹے بھی علی کے ہیں، مرید بھی علی کے ہیں، دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ایسا پکا ہاتھ پکڑا ہو تو کیا آپ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ پکا میں آپ کا پیر بھائی ہوں، پڑھا کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں۔ ان سب کے پیر و مرشد سید حجویر ہیں، ہم جنیدی بھی ہیں، حجویری بھی ہیں، قادری بھی ہیں۔ آپ کا سلسلہ کیا؟ جنیدیہ، آپ کیا؟ حجویری۔ اور قادری کس طرح؟ حضور غوث پاک نے ان کو اپنا مرشد مانا، بغداد شریف سے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ 70 سال پہلے پیدا ہوئے سید حجویر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہر جنیدی حجویری بھی ہے، قادری بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نسبتوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی خوبصورت زرعی قول، آپ فرماتے ہیں بندگی کی حفاظت ہی خصوصیت کی نشانی ہے۔ خصوصیت کیا ہے؟ جمع کو خصوصیت لکھا گیا کہ جب بندہ رب کے احکام یا رب کے مشاہدے میں جمع ہو جاتا ہے تو سید اس سے اس گروہ سے آپ نے یہ اختلاف کیا، اس گروہ نے کہا کہ جب بندہ رب کے مشاہدے میں چلا گیا تو عبادات ساکن ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہ کبھی عبادات ساکن نہیں ہو سکتی، بندہ ہے ہی بندگی سے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی بندہ تب تک بندہ رہے گا جب بندگی کرتا رہے گا، بندگی سے منہ موڑے گا تو بندوں کی صف میں باہر نکل آئے گا، بندوں کی صف سے ہی باہر نکل آئے گا۔ سید حجویر نے فرمایا بندگی کی حفاظت ہی خصوصیت کی نشانی ہے۔ تو جب کسی چیز کا دعوے دار شخص ایسی چیز کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بندگی کی جمع کی خصوصیت کیا ہے؟ جب بندہ رب کے مشاہدے میں چلا گیا تو سید حجویر فرماتے ہیں وہ اب زیادہ قرب میں ہے، اس پہ زیادہ بندگی واجب ہے، اور اگر وہ بندگی کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی بندگی کی حفاظت کی خصوصیت، بندگی کی حفاظت ہی جمع ہے۔ جمع اور تفرقہ، انہوں نے کہا کہ جب جمع ہو گئے تو پھر تفرقہ ختم ہو گیا، جب وہ جو گروہ غلط ہے جس کی ابھی تردید آئے گی، جب جمع ہو گئے تو تفرقہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جمع اور تفرقہ جڑا ہوا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہی نہیں، یہ صوفیہ کے ٹرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب جمع ہو جائے گا، جب بندگی کی حفاظت کی خصوصیت یعنی جمع کی نشانی ہے، تو جب کسی چیز کا دعوے دار شخص اس چیز کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ جمع ہی نہیں ہے، وہ مشاہدے میں ہے ہی نہیں۔ مشاہدے میں ہوتا تو عبادت سے ساری نہ اٹھاتا۔ سید حجویر یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہی مجاہد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں صوفیہ لکھتے ہیں کہ سید حجویر نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا ہے کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں، ہم اس میں سے 10واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بانی شیخ ابو عبداللہ مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ورڈ تھا جمع اور تفریق۔ ہر صوفی کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کرتا تھا، فنا و بقا اور جمع و تفرقہ، غیبت و حضوری اور سکر و سہو، یہ صوفیہ کے ٹرمز ہے، وہ ان سے اپنی طریقت کی ایک نشانیاں تھیں ان کی، اور ان کا تھا جمع اور تفرقہ۔ تفرقہ کیا؟ جب بندہ اللہ کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، تو جمع کیا؟ جب اس نے ڈھونڈ لیا۔ ہم ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تفرقہ میں ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب ہم ڈھونڈ لیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ پھر جمع میں چلے جائیں گے، پھر ہماری بندگی میں نکھار پیدا آ جائے گا، پھر ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کے نفل پڑھیں گے، جب فجر کی اذان ہوگی تو یہ گلہ کریں گے کہ اتنی چھوٹی رات ابھی تو میرا وہ سرور ہی پورا نہیں ہوا، 2 اذانیں ہو گئی ہیں، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب یہ آشنائیاں آ جاتی ہیں تو پھر 400 نوافل پڑھ جاتا ہے بندہ، پھر تو نمازیں درکنار، پھر تو بندے کو رات ہی چھوٹی لگتی ہے کہ یار ابھی دن چڑھ گیا، ابھی اذان ہوگی، سمٹ جاتی ہیں گھڑیاں، سمٹ جاتی ہیں، اس کے ساتھ جو لگ جاتا ہے جو ساری کائنات کو کن کہہ کے بنانے والا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اور آپ فرماتے ہیں جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ سید حجویر فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید تو میرے دل کا ٹکڑا، آپ کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے مرید تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، کیونکہ تو صالح ہے، تو نیک ہے، اور اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا، یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور کبھی مجاہدے سے تھکنا نہ،
یہ 3-4 حکم ہیں سید حجویر کے کشف المجذوب میں جو میں نے مجاہدے کے حوالے سے آپ کو دیے، اور آپ بزرگ فرماتے ہیں کشف المجذوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے بلکہ آنے والی کتابوں پر حاوی فائق ہے۔ کشف المجذوب اصلاح باطن اور عشق الہی کا خزانہ ہے، باطن کی اصلاح کرتی ہے اور اللہ کا عشق دل میں پیدا کرتی ہے۔ اور محبوب سبحانی فرماتے ہیں کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المجذوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ یا علی حجویری، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ ساری دنیا میں یہ نعرہ عام کر دیں آپ حجویری ہیں، یا علی حجویری، نعرہ حجویریہ یا علی، نعرہ حجویریہ علی المرتضی اور علی حجویری کے صدقے آپ کو بھی اللہ علی کر دے۔ علی کا مرتبہ بلند مرتبہ، مرتبہ بلند کر دے۔ 110 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود پاک، اتنا نہ پڑھ سکو تو صبح و شام 110 مرتبہ، 40 دن بعد مڑ کے دیکھ لو۔ صوفیہ لکھتے ہیں بلندی کی انتہا نہیں رہے گی اگر پوری زندگی پڑھتا رہے، قبر کی دیوار تک پڑھتے رہو 110 مرتبہ یا علی یا علی یا علی۔ 10 مرتبہ قرآن میں ہے، اللہ کا نام ہے، آیت الکرسی کی اینڈ میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ موضوع سید حجویر نے جو لیا جمع و تفرقہ کی حقیقت میں اختلاف حصہ دوم، اس کا ایک حصہ پچھلی دفعہ ہو چکا ہے۔ درس نمبر 296 سید حجویر فرماتے ہیں جو شخص یہ خیال کرے کہ اس کو وصال حق بغیر مشقت کے حاصل ہو اور مجاہدے سے انکار کرے بڑی غلطی پر۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے پچھلے کے ساتھ ملا دیا۔ جو شخص یہ خیال کرے کہ اس کو وصال حق کے ساتھ اس کا وصل اور آپ کی قربت میں بغیر مجاہدے پہ چلا جائے اور مجاہدے کا انکار کرے، سید حجویر فرماتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی کلیہ ایسا ہے ہی نہیں، اس ادھر سے ہی جانا پڑے گا۔ ہاں یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندے کی طرف پہلے آ جائے تو مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ پہلے اس کی طرف جائے تو مجاہدہ مشکل ہوتا ہے۔ مجاہدہ ہر حالت میں کرنا ہے، مرید اور مراد، اگر اللہ نے اس کو چن لیا تو مجاہدہ آسان ہو گیا، اور اگر وہ خود اللہ کی طرف جا رہا ہے، طالب ہے، تو پھر زور لگا رہا ہے، پھر مجاہدہ مشکل ہے، لیکن دونوں صورتوں میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں تاہم ایسا ہو سکتا ہے بندہ مجاہدے اور ریاضت سے اس مقام تک چلا جائے کہ اس کو اپنے عمدہ اور صاف پہ برے لگنے لگے، مجاہدہ کرتا کرتا یہاں تک چلا جائے کہ اس کو اپنے اچھے اور صاف بھی برے لگنے لگ جائے۔ جب بندہ مجاہدے کی انتہا پہ جاتا ہے نا تو اس کو اپنا مجاہدہ بھی اچھا نہ لگتا، وہ بس ہر چیز سے آزاد ہو کے صرف اس کی نگاہ رب کی طرف رہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تاہم ایسا ہو سکتا ہے بندہ مجاہدے اور ریاضت سے کسی ایسے مقام تک پہنچ جائے جہاں اسے اپنے عمدہ و صاف عیبدار محسوس ہونے لگے، کیونکہ جس وقت انسان اپنے قابل تعریف اوصاف کو عیبدار سمجھتا ہے تو اپنے برے اوصاف اس کو اور بھی زیادہ برے لگے۔ مجاہدہ کرتا کرتا ایک ایسے مقام پہ چلا جاتا ہے کہ اپنے مجاہدے کو بھی دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اب بس اس کو اللہ کی طرف رہ جاتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اس بات کا یہاں پر اس لیے تذکرہ کیا، یہاں ایک گروہ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، اب وہ غلط فہمی آپ بیان کرنے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ جاہلوں کا ایک گروہ اس معاملے میں غلطی میں پڑ گیا جو حقیقت سے بیگانگی کی دلیل ہے۔ جمع اور تفرقہ کے موضوع کو پڑھتے پڑھتے ایک گروہ غلط فہمی میں پڑ گیا، غلط جانکاری ان کو لگی تو آپ نے ان کو جانکاری دی کہ آپ کو یہ غلط جانکاری، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ان کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا ان کا اس غلط گروہ کا یہ کہنا ہے کسی چیز کو پانے کا ہماری کوشش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ان کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی چیز کو پانے کا ہماری کوشش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مجاہدے کے ساتھ، اس لیے ہمیں مجاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ داتا صاحب نے کہا نہ ایسے نہ کہو، بے شک سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، لیکن مجاہدہ ضروری ہے۔ کافر اور مومن کا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے جو افعال ہیں یہ عیب دار ہیں، لیکن کافر مجاہدہ نہیں کرتا، مومن مجاہدہ کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے،
وہ میرے اپنے اللہ کا حکم سمجھ کے اس مجاہدے کو کرتا ہے. کیا فرمایا سید حجویر نے؟ آپ فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کسی چیز کو پانے کا ہماری کوشش مجاہدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال اور عطاعت دونوں میں عیب پایا جاتا ہے، تو ناقص مجاہدہ کرنے سے بہتر ہے انسان مجاہدہ ہی نہ کرے. یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر افعال میں فعل میں عیب پایا جاتا ہے تو بہتر ہے ہم مجاہدہ کریں ہی نہ، کہ افواہ یعنی کہ عیب دار مجاہدہ کریں ہی نہ. تو داتا صاحب نے ان کی دلیل کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ہم ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں ہم اور تم جو عمل سر انجام دیتے ہیں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ وہ فعل ہوتا ہے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں ہم اور تم، بہت دھیان سے سنیں گے سید حجویر کی باتیں، ہم اور تم جو عمل کرتے ہیں ہم میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ یہ ایک فعل ہے. آپ فرماتے ہیں ہم میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ وہ فعل ہوتا ہے، اور جو بھی چیز فعل ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی علت یا کوئی نہ کوئی آفت موجود ہوتی ہے. ہم کوئی بھی فعل کریں گے تو اس میں ذاتا صاحب فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی علت یا کوئی نہ کوئی آفت ضرور موجود ہوتی ہے. تو نہ علت اور آفت موجود ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کسی فعل کا ارتکاب نہیں کرتا تو یہ بھی ایک فعل ہے. بڑا ایک تکنیکی سا پوائنٹ ہے. داتا صاحب فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص فعل ہی نہیں کرتا تو یہ بھی تو ایک فعل ہی کر رہا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مجاہدہ ناقص ہے، ہمیں مجاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے. تو داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر کام ہی ایک فعل ہے. اب اگر وہ مجاہدہ نہیں کر رہے تو وہ بھی تو ایک فعل ہی کر رہے ہیں، تو بہتر ہے مجاہدہ کریں تو یہ بھی ایک فعل ہو جائے گا. تو کرنا بہتر ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کرنا بہتر ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی فعل کا ارتکاب نہیں کرتا تو یہ بھی ایک فعل ہے. جب ان دونوں کو فعل قرار دیا جائے گا تو دونوں عیب دار اور آفت کا برکس ہوں گے. تو پھر آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل نہ کرنا بہتر ہے فعل کرنے سے؟ کراس کویسچن کیا آپ نے کہ پھر آپ کس موضوع جب کریں یا نہ کریں ہیں تو دونوں فعل ہی، پھر آپ نہ کرنے کو کیسے بہتر کہہ رہے ہیں؟ پھر تو کرنا ہی بہتر ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں تو پھر آپ کس بنیاد پر فعل کے سر انجام نہ دینے کو فعل کے انجام دینے سے بہتر قرار دے رہے ہیں؟ یہ واضح ہٹ درمی اور کھلی گمراہی ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے ان کو رد کر دیا کہ جب دونوں ہیں ہی فعل تو پھر کرو تو زیادہ بہتر ہے. نہ کرنا بھی تو فعل ہے، کرنا بھی تو فعل ہے، تو پھر کرو تو زیادہ بہتر ہے. آپ نے فرمایا یہ واضح اور کھلی گمراہی ہے. کفر اور ایمان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے. مومن اور کافر دونوں میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان سے صادر ہونے والے افعال عیب کا محل ہیں، لیکن مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے سر انجام دینے کو فعل سر انجام نہ دینے سے بہتر جانتا ہے. کافر اور مومن، داتا صاحب نے بہت خوبصورت دلیل دیا، کافر اور مومن دونوں میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ہم سے جو افعال ظاہر ہوتے ہیں یہ عیب دار ہیں، ان میں نقص ہے. لیکن مومن میں ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ فعل کو کرنے کو ترجیح دیتا ہے نہ کرنے سے. سید حجویر فرماتے ہیں کیونکہ مومن اور کافروں میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان سے صادر ہونے والے افعال عیب کا محل ہوتے ہیں، لیکن مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے فعل سر انجام دینے کو فعل سر انجام نہ دینے سے بہتر سمجھتا ہے. وہ اللہ کے حکم پہ لگا ہوا، تقدیر کے پابند، یہاں سمجھیں گے آپ نباتات و جماعت، تقدیر کے پابند نباتات و جماعت، مومن ہے فقط احکام الہی کا. سبحان اللہ. سید حجویر فرماتے ہیں اس کو اس بات سے غرض کوئی نہیں ہے، اسے اس بات سے غرض ہے کہ میرے رب نے حکم دیا. آپ فرماتے ہیں اس لیے جمع کا مقام یہ ہوگا کہ تفرقہ کی آفت کی موجودگی کے باوجود تفرقہ کو ثابت نہ کیا جائے. فرق تو ہے بندے کا اور رب کا. آپ فرماتے ہیں جمع کا مقام یہ ہوگا کہ جمع جب وہ مشاہدے میں چلا بھی جائے تب بھی وہ تفرقہ کو ثابت رکھے، فرق کو ثابت رکھے. فرق یہ ہے کہ بندہ بندگی سے جمع ہو جانے سے وہ رب نہیں ہو جائے گا کہ اس پر عبادات ہی ساکن ہو. وہ جس مرضی مقام پہ چلا جائے وہ رہے گا بندہ ہی، اس کا جو تفرقہ ہے وہ ثابت رہے گا. اس لیے جمع کا مقام یہ ہوگا کہ تفرقہ کی آفت موجود ہونے کے باوجود تفرقہ کے حکم کو ثابت نہ سمجھا جائے، کہ تفرقہ کو ثابت نہ کیا جائے، رہے بندگی میں. اور آپ فرماتے ہیں تفرقہ یہ ہوگا کہ جمع کے پردہ میں بھی آپ فرماتے ہیں تفرقہ یہ ہوگا کہ جمع کے پردے میں تفرقہ کو بھی جمع کا حصہ سمجھا جائے. آپ فرماتے ہیں دونوں جڑے ہوئے ہیں، اگر جمع ہے تو تفرقہ میں بھی ہے، اگر تفرقہ میں ہے تو جمع بھی ہے.
اگر جمع ہو جاتا ہے تو جب اذان کا وقت آئے گا واپس آئے گا تب سبحان اللہ. بندہ بندگی سے ہی ہے جس مرضی مقام پہ چلا جائے. اگر بندگی ساکن ہو جائے تو بندہ ہی رہے گا. داتا صاحب ہمیں مجاہدے سے ذرا سا نہیں ہٹانا چاہ رہے. آپ فرماتے ہیں جمع اور تفرقہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. جو جمع ہوگا وہ فرق میں بھی آئے گا. جب جمع ہوگا تو اس وقت فنا ہوگا. جب تفرقہ میں آ جائے گا تو باقی ہو جائے گا. جب بقا میں ہوگا تو بندگی لازم ہوگی, بندگی اس پر لازم ہوگی. آپ فرماتے ہیں آپ نے اس چھوٹا سا حوالہ دیا اور پھر آگے اپنی رائے دی ہے, پھر دعا مانگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اسی بات کو شیخ مزین کبیر رحمۃ اللہ نے یوں بیان کیا ہے. داتا صاحب فرما رہے ہیں الجمع الخصوصیت و تفریقۃ العبودیت موصول پیکج دیا داتا صاحب نے. آپ فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے مجاہدے کا بوجھ اور اس کی ادائیگی میں مشقت اور محنت آسان کر دی. مجاہدہ نہیں ختم ہو سکتا, یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا. کوئی پیر کہے کہ میری ہر ویلے, وہ کوئی بات اور تھی. وہ پڑھ کے کہتے تھے میری ہر ویلے. اگر کوئی کہے کہ بغیر پڑھے ہی میری ہر ویلے تو وہ تو فراڈیا, اب وہ تو ڈبا پیر ہوا. پھر وہ جو کہتے تھے نا کہ میری ہر ویلے, وہ یہ تہجد کے بھی آگے تھے. سید حجویر نے 65 سالہ زندگی پائی, نمازیں تو درکنار, کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی, کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. 40 سال آپ سفر میں رہے, ایک نماز بھی بغیر جماعت کے ادا نہیں کی. جماعت کے نماز کثر ہو جاتی ہے, اللہ عادی کر دیتا ہے. آپ کے مجاہدے کی یہ حالت تھی کہ آپ نے 40 سال سفر میں رہے, ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں ادا کی, ایک جمعہ بھی آپ نے جامعہ مسجد کے بغیر ادا نہیں کیا. آپ نے اتنا زور لگایا کشف المحجوب میں کہ جو بندہ کہے کہ میں بندگی کے بغیر اللہ کا بندہ ہوں, وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, شیطان کا بندہ ہے. بندگی کے بغیر اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. 5 نمازیں نہیں پڑھتا, دین پہ نہیں چلتا, تو صوفی بنا بیٹھا ہے. تو داتا صاحب نے اس کو بیڑیا لکھا. کیا لکھا؟ وہ بیڑیا, اسے بچ کے رہنا, کیونکہ وہ اللہ کے حقوق کا خیال نہیں کرتا. آپ کو تو آپ کے ساتھ تو کیا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مستاسوف لکھا ہے داتا صاحب نے اس کو, بیڑیا. صوفیہ کی نظر میں آپ نے فرمایا بیڑیا. حقوق الہی کا اگر خیال نہیں کرتا, نماز کی پابندی نہیں کرتا, ویسے ہی پیر بنا بیٹھا, روزہ نہیں رکھتا, سچ نہیں بولتا, نگاہ نیچے نہیں رکھتا, مریدنیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. حضور پاک نے عورتوں کو بیعت کیا, 2 طریقے ہیں, یا کپڑا دیا یا پانی میں ہاتھ ڈالا. پیر سر پہ ہاتھ رکھے تو اٹھ جاؤ. پیر غیر محرم ہے, سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا عورت پہ, غیر محرم ہے اس کا. شریعت ہماری پابندی ہے, کسی کو دیکھو کہ وہ شریعت کے اوپر نہیں ہے, اٹھ جاؤ, وہاں آپ کا کوئی فیض نہیں ہے. محمد رسول اللہ کی سیرت پر ہے تو آپ کا وہاں پر فیض ہے. فیض تو سارا ملتا ہی حضور پاک کے در سے ہے, وہ پتہ نہیں پھر کس کے در سے ہے. کہ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سید حجویر نے فرمایا, یہ تو فرمایا آپ سید حجویر نے فرمایا انسان کے لیے, آپ فرماتے ہیں وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے مجاہدے کا بوجھ اور اس کی ادائیگی میں مشقت کو آسان کر دیا جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جمع کے مقام پر انسان سرے سے مجاہدے کا پابند ہی نہ رہے. آپ کہتے ہیں کہ جمع میں جب چلا گیا, جب کہ مجاہدے میں چلا گیا, تو ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ مجاہدہ اس پہ آسان کر دیا جائے. 400 نفل پڑھ دے, اس کو پتہ نہ لگے. منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ سے داتا صاحب لکھتے ہیں, کسی نے پوچھا کہ 400 نوافل پڑھ دیتے ہیں, اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے ہم جس مقام پہ چلے گئے ہیں ہمیں نہیں پتہ لگتا, ہمیں نہیں پتہ لگتا. اللہ ہمیں بھی یہ مقام عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں پھر اس بات کو سمجھیں. آپ فرماتے ہیں جمع کا مقام یہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے مجاہدہ کا بوجھ اور اس کی ادائیگی میں مشقت اور محنت کو آسان کر دیا جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا جمع کے مقام پر انسان سرے سے ہی مجاہدے کا پابند ہی نہ رہے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں سرے سے مجاہدے کا پابند ہی نہ رہے, یا انسان شرعی احکام کا مکلف ہی نہ رہے. ایسے نہیں ہو سکتا. پابند بھی رہے گا, مکلف بھی رہے گا. اللہ تعالی ہمیں پابند بھی رکھے اور مکلف بھی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کنکلوژن, سینٹرل آئیڈیا, حاصل کلام. ایک لائن اگلی بار سے ساتھ جوڑیں گے. وہ پھر داتا صاحب نے لکھا کہ کون سے لوگ ہیں جن پہ شریعت ساکت ہے. اگلا درس بھی یہی ہوگا, حصہ سوم. تیاری کر کے آئیے گا, صفحہ نمبر 412. لطف آ جائے گا انشاءاللہ. مشکل ہیں لیکن مزیدار باتیں ہیں کہ نہیں ہیں. داتا صاحب کیا سمجھا رہے ہیں یار, نہ کرنا بھی تو ایک فعل ہی ہے نا. کرنا اور نہ کرنا ایک فعل ہی ہے, تو پھر کر لو. اگر تم کہتے ہو ہم کوشش سے رب تک نہیں پہنچ سکتے تو بات تو سچ ہے, لیکن فعل تو کرو نا.
پھر وہ تمہیں چن لے گا. اللہ رب العالمین ہمیں فیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے جڑے رہیں. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت توبہ کے متعلق واقعہ اور مجاہدے کے متعلق واقعہ کہ کبھی مجاہدے سے منہ نہ موڑنا. کون؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. غزنی کے مدرسوں میں سید حجویر نے، محمود غزنوی نے غزنی میں بے شمار مدرسے قائم کیے. سید حجویر کی عمر اس وقت تقریباً 11 سال تھی تو سید حجویر پڑھنے میں منہمک تھے. ایسے نہیں کہا میرے مرید سیکھ بھی پڑھ بھی پھر اس پہ عمل بھی کر. آپ خود بھی ایسے ہی کرتے تھے. وہاں کے مدرسے کے جو بانی تھے ان کا نام رضوان تھا. غزنی میں حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں جب تشریف لے کے آئے تو سارے طالب علم بھاگے. بادشاہ وقت آ گئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں اس قدر منہمک تھے کہ آپ کو پتہ نہ لگا. رضوان نامی اس بزرگ نے، بانی نے کہا کہ علی دیکھو کون آیا ہے، محمود بادشاہ وقت آئے ہیں. تو آپ اٹھے. آپ کا وقار، آپ کی وجاہت دیکھو. آپ اٹھے. ایک طرف سے محمود غزنوی چل رہے تھے، ایک طرف سے 11 سال کی عمر میں سید حجویر چل رہے تھے. جب محمود غزنوی کی نظر سید حجویر کے چہرہ مقدس پر پڑی تو کہا یہ بچہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. یہ بچہ اللہ کا ولی ہے اور اس عمر میں بھی اللہ کی ذات میں گم ہے. دیکھو وہی تو لکھ رہے ہیں کہ بھئی گم ہے تو علم کے ساتھ گم ہے. پتہ ہی نہیں لگا بادشاہ وقت ہے، پتہ ہی نہیں. مجاہدے کا واقعہ سنیں اور حیران رہ جائیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سید حجویر نے کشف المحجوب میں کیا کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے. 17 حملے کیے جب سومناتھ کے مندر پہ. کتنے حملے؟ مجاہدے سے دامن نہیں چھوڑا. آپ بھی کبھی نہ چھوڑیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑی نمازیں پڑھی ہے کچھ نہیں حاصل ہوا. میں کہتا ہوں لا ولا قوت الا باللہ. حاصل تو اس کا پتہ کیا؟ جان نکلتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تجھے کیسے پتہ لگ گیا حاصل کچھ نہیں؟ خدا جانے تو پتہ نہیں کیا حاصل کرنے نکلا ہوا تھا. نیت کر لیں اس کا حاصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عشق ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی نہیں. ایمان اور عشق دونوں ہی چیزیں مانگا کرو. عشق کا مطلب یہ ہے کہ موت میں سکرات کی حالت میں آپ ہوش میں رہیں گے، عشق الہی کے جلوے میں گم ہوں گے تو پھر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دونوں. میں نے کہا تجھے کیسے پتہ لگا؟ حاصل کا تو وقت ہی بڑا دور ہے ابھی. حاصل اس کا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک صوفی نے کہا کہ جب تک پورا وجود کلمہ طیبہ کا نمونہ نہ بن جائے مرتے وقت کلمہ پڑھنا بڑا مشکل ہے. اپنے وجودوں کو کلمہ طیبہ کا نمونہ بنا لو. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کم و بیش 6666 آیات کو اپنے وجود کے اندر داخل کر لو کہ چلتے پھرتے قرآن بن جاؤ. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اپنے درس کے پھر ابتدا میں آ جاتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں کامیاب ہو جائیں تو ان کو 3 چیزیں سکھا دو. یہ دنیا کی کامیاب ترین اولادیں بن جائیں گی تم بھی سب. کیا فرمایا؟ میری ذات کو آئیڈیل بنا دو. دوسرا کیا؟ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو. تیسرا کیا؟ قرآن سے جوڑ دو. قرآن سے جوڑ دو. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. داتا صاحب نے 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا، 177 صحیح حدیث کا حوالہ دیا. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد. سید حجویر کے بارے میں عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ان کے دروازوں کی خاک اٹھا اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی، ان کی ذات کیا کھولتی ہے. بس عمل عمل عمل. 17 حملے جب محمود غزنوی نے کیے تو تھک گیا، ہار گیا، لیٹا ہوا کہ کیا دیکھتا ہے کہ آنکھ لگ گئی پر مقدر جاگ گئے. مقدر جاگ گئے. خواب میں حاطف نے ندا دی کہ محمود تیری فوج میں ہمارا ایک دوست ہے، اگر وہ تیرے لیے دعا کرے تو سومناتھ کا مندر فتح ہو جائے گا. خواب میں ہی پوچھا اے مالک اس کی کوئی نشانی بتا. کہا کہ صبح تیز آندھی چلے گی، جس جھونپڑی میں دیا جلتا ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا. سبحان اللہ. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ صبح فجر کے بعد اٹھے، اپنے خیموں کی طرف اپنے فوجیوں کے خیموں کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے خیموں میں اندھیرا ہے. ایک خیمے میں دیا جل رہا ہے. خیمے کا پردہ ہٹایا، اندر داخل ہوئے. حضرت ابو الحسن خرقانی نے پہچان لیا. کہا بادشاہ آپ؟ فرمایا نہیں بادشاہ میں نہیں، بادشاہ آپ ہیں. نہیں بادشاہ میں نہیں، بادشاہ آپ ہیں. پوچھا کیسے آئے؟ کہا اس طرح واقعہ ہوا ہے.
اتنی ایک حملہ بس کر سکتا ہوں، سکت نہیں ہے فوج میں، ختم، میں بھی تھک چکا ہوں، 17 حملے کر بیٹھا ہوں، یہ گرتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنا کرتا عطا فرمایا، کہا محمود میرے کرتے کو آگے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے توسل سے دعا کرنا، اللہ سومناتھ کے مندر کو فتح کرتا۔ جب آپ نے فجر کی نماز کے بعد وہ کرتا آگے رکھا، اس خالق سے عرض کی تجھے ابو الحسن خرقانی کے کرتے کا واسطہ مجھے سومناتھ کے مندر کو فتح کر دے۔ دعا کر کے جب حملہ کیا تو خدا کی قسم سارے ہندو کہتے ہیں خود پیچھے ہٹ گئے، کوئی مقابلے میں بھی نہیں آیا سوائے اس پجاری کے جو اس ہندو کا دیوانہ تھا، وہ آگے مقابلے کے لیے آیا۔ تو جب آپ نے تلوار ماری محمود غزنوی نے، دل چیرتی اس کی تلوار، دل اس کا باہر آ گیا، تو آپ بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ اس کے دل پہ اس بت کی تصویر نقش تھی۔ اس نے کہا کہ ہم کہاں اور یہ کہاں، ہم تو اپنے اللہ کی تصویر نقش کر بیٹھے، یہ تو اپنے اس قدر بت کی محبت میں دیوانہ تھا کہ اس بت کی، اس سومناتھ کے مندر کے اندر جو میگنیٹ بت تھا، چاروں دیواریں مقناطیس کی تھی اور بت سینٹر میں کھڑا تھا ایسی ٹیکنیک کے ساتھ کہ وہ دیکھتے تھے، وہ تو خود سجدے میں گر جاتے تھے کہ بڑا خدا جو خود ہی کھڑا۔ لیکن جب تحقیق کی گئی تو میگنیٹ سسٹم کی وجہ سے وہ کھڑا تھا۔ اور حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ کرتا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں واپس لینے آئے، شکریہ ادا کرنے آئے، تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا، کہا اے محمود غزنوی تو نے ہمارے کرتے کی بڑی کم قیمت لگائی، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تو اللہ اس کرتے کے توسل سے سارے ہندوستان کی فتح عطا سبحان اللہ۔ تو نے ہمارے کرتے کی قیمت بڑی کم لگائی، تو نے ایک سومناتھ کا مندر مانگا، اگر تو پورا ہندوستان مانگتا تو اللہ نے اس کرتے میں وہ طاقت رکھی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے غلام ہیں، پلک چھپکتے تخت لا سکتے ہیں، تو سید حجویر آقا کریم کے غلام ہیں، پلک جھپکتے ہی آپ کی تقدیریں بدل سکتے ہیں۔ بس یہاں سے مانگو، مانگیں، دعا مانگیں، توبہ مانگیں اللہ سے، کیونکہ جیسے داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے وضو کھڑا ہونے کے لیے، اسی طرح اللہ سے جڑنے کے لیے شرط ہے توبہ۔ سالک کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے اور نمازی کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے۔ آؤ سالک بن جائیں، سلوک کی منزلیں طے کریں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کو تلاش کریں۔ ہم اللہ کو یہاں تلاش کرنے آئے ہیں، جس نے اللہ کو تلاش کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اللہ سے صلح کر لی وہ کامیاب ہو گیا، جو قرب کا ذائقہ پا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو قرب سے مانوس ہو گیا۔ یاد کریں پچھلے ہفتے کی دعا، کیا دعا دی زنون مصری کو؟ اللہ تجھے اپنے قرب سے مانوس کرے۔ جب اللہ کسی کو اپنے قرب سے مانوس کرتا ہے، قریب تو سارے ہیں، مانوس کوئی کوئی ہے، قریب تو سارے ہیں۔ مسجدوں کے امام نہیں مانوس ہیں قرب سے، بڑے بڑا کچھ دیکھا ہے، آپ دنیا نے بھی دیکھا ہوگا، قریب تو سارے ہیں، مانوس کوئی کوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ جب اللہ کسی کو اپنے قرب سے مانوس کرتا ہے، 4 چیزیں عطا فرماتا ہے، علم کا شوق دے دیتا ہے اور عزت عطا فرماتا ہے اور استغنا عطا فرماتا ہے، بے نیازیاں دے دیتا ہے اور انس محبت عطا کرتا ہے۔ اللہ یہ 4 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نبی سب سے زیادہ قرب میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک گر دے دیتا ہوں اللہ کے قرب کا، اس کو پکڑ لینا، میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ اس میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا تیرا اور قرب چاہتا ہوں۔ تو یار نبی سے بھی کچھ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اولو العزم ہے، 4 اولو العزم ہیں اور ہمارے نبی 5ویں اولو العزم سب کے سردار۔ اس میں نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ تیرا قرب چاہتا ہوں، تو مالک نے کہا اے داؤد جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں ان سے میری صلح کرا دے، میں تجھے اور اپنے قریب کر دوں۔ نیت کر لیں کہ آج کے بعد خود تو آتے ہیں، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے آیا کریں، 1 سے 2 کریں، 2 سے 4 کریں، آپ ایک جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنے آیا کریں، محنت کریں، لوگوں کی صلح کرا دیں اللہ سے، لوگوں کو ملا دیں اللہ سے، تو اللہ کے قرب کے ذائقے چیک کریں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے دور ہیں، ان کو مجھ سے ملا دے، میں تجھے اپنا اور قرب بخشوں گا۔ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے قرب میں سے ہمیں حصہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جملہ جن کا ہے ان کو سدا سلامتی عطا فرما، ان کے سر پہ امامے کا تاج اور ان کی وجہ سے دنیا کے سروں پہ جو امامے آئے ہیں اللہ ان تاجوں کو ہمیشہ ہی سجا کے رکھا، ان کی آل اولاد کی سلامتی فرما، ان کی دعوت اسلامی کی خیر فرما، ان کی خیر فرما اللہ، ان کے اراکین کی ساری امت کی خیر فرما، سارے
حجویریوں کی خیر فرما اللہ ان کے توسل سے سید حجویر کے توسل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ 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 تو فرماتا ہے تو مجھ سے صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں جیسے ابھی پیدا ہو نئے نامہ اعمال مبارک ہوں کالا نہ ہونے دینا انہیں سابقہ نمازیں ادا کرتے رہنا ایک ایک کر کے آگے سے نماز نہ قضا ہونے دینا خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر کر لینا کیونکہ نماز ابتدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز ابتدا ہے کافر اور مومن کے درمیان واضح فرق نماز ہے 11ویں شریف کا ختم دلانے والوں پیارے مسلمانوں غوث پاک نے فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو آج کے بعد توبہ کر لو آج کے بعد کبھی بے ہوشی میں بھی نماز نہ ضائع جیسے ہی ہمارے دعوت اسلامی کے بانی جب ان کا آپریشن ہوا تو بالکل بے ہوش تھے کیا دعا فرما رہے تھے اپنے مریدین کے لیے وہ ہوش رہتی ہے حضور جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری جملہ کیا تھا صلات صلات جب آواز میں تھوڑی سی تیزی تھی تو کیا فرما رہے تھے نماز نہ ضائع کرنا نوکروں پہ ہلکا ہاتھ رکھنا ملازموں پہ ہلکا ہاتھ رکھنا متحدوں پہ ہلکا ہاتھ رکھنا جب آواز تھوڑی سلو ہوئی تو پھر صلات میری امت نماز نہ چھوڑنا میری امت نماز نہ چھوڑنا میری امت نماز نہ چھوڑنا آپ کو نبی پاک کے ان جملوں کا واسطہ ہے آج جہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں زندگی میں کبھی آخری دم تک نماز نہ ضائع کرنا 5 وقت کی نماز پڑھنا اپنی آل کو بھی نمازی بنانا اور کوشش کرنا کہ ہر فرد کسی نہ کسی کو نمازی بنائے کہ اللہ کا قرب پالے یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں سب کا نمازیں قضا ادا کرتے رہنا یاد رکھنا جن کا لینا دینا نام اعمال آپ کے سفید ہیں بالکل ان کے حق ادا کر دینا جتنا ہو سکا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا درود تاج سب سیکھ جاؤ کہ اللہ سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے پیچھے پڑھا کرو پوری دنیا میں انٹرنیٹ سے کشف ٹی وی سے DVD سے جو لوگ یہ درس دیکھ رہے ہیں کارڈوں سے یہ درس دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے پڑھ کے درود تاج کو سیکھ لیں کہ اللہ ان کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافی البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاق من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے یا اللہ درود تاج کے صدقے یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ قرض کے بوجھ اتار دے یا اللہ قرض کے بوجھ اتار دے یا اللہ جو نمازوں کے قرض ہے ہمارے سر پہ اللہ ان کے بوجھ اتار دے جو مال و اسباب کے قرض ہے ہمارے سر پہ اللہ ان کے بوجھ اتار دے اللہ گناہوں کے بوجھ اتار دے اللہ اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے میاں بیوی کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے دلوں میں جو بے اطمینانی ہے اللہ ان کے بوجھ اتار دے اللہ بیماریوں کے بوجھ اتار دے اللہ یہاں جو بیمار بیٹھے ہیں اللہ حضور پاک کے لعاب دہن کا صدقہ سب کو شفا بخش دے اللہ سب کو شفا بخش دے اللہ سب کو شفا بخش دے اللہ طاہر سے سب کو شفا بخش دے اقبال سے انشاء کو شفا بخش دے واصف علی کی والدہ کو شفا بخش دے جملہ اللہ بیماروں کو شفا بخش دے اللہ تجھے حضور پاک کے لعاب دہن کا واسطہ ہم سب کو شفا بخش دے روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے اللہ ہمارے قرض اتار دے اللہ ہمارے بوجھ اتار دے جن بچے یا بچیوں نے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں ماں باپ پریشان ہیں اللہ ماں باپ کی پریشانیاں دور کر دے اللہ جو بچے یا بچیاں اجڑ گئے ہیں دوبارہ آباد کر دے اللہ دوبارہ آباد کر دے اللہ ملک کی حفاظت فرما دے صوبوں کی سرحدوں کی حفاظت فرما دے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا کر دے ظالموں کے پنجوں سے انہیں نجات عطا فرما دے ان کے کرفیو کو اللہ اٹھا دے ہٹا دے ان کو سکھ کا سانس دے دے
اللہ ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما دے، اللہ ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما۔ اللہ تندرستی کا دور ہے، یا اللہ جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، اللہ جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، اللہ جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، یا اللہ دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، اللہ دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، اللہ ہمیں سکون عطا فرما دے، اللہ ہمیں مجاہدہ عطا فرما، فلم ڈرامے گانے باجے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، نماز کا پابند کر دے، اللہ تیرے حبیب لبیب حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، ساری زندگی ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت پہ داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ یہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ یہ 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر پیارے حبیب نے فرمایا 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا روز قیامت میری شفاعت واجب ہو جائے گی، ہمیں 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا 30 حاجتیں دنیا میں پوری ہوں گی، 70 آخرت میں پوری ہوں گی، اللہ ہمیں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے حضور پاک کے کندھے سے اس کا کندھا چھو جائے گا۔ نیت کر لو کچھ نہیں ہے 1000 مرتبہ، 2.5 گھنٹے ہم بیٹھے جیو دیکھتے رہتے ہیں، آدھے گھنٹے میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ کے نبی کی محبت کا واسطہ سارے 1000 کی نیت کر لو، نیت کا ثواب لے لو، پھر کوشش کرو، پھر کوشش کا ثواب لے لو، پھر پڑھو، پھر جنت میں حضور کے کندھے کا ثواب لے لو، کندھے کا ثواب لے لو۔ یا اللہ تو ہم سے صلح کر لے، یا اللہ تو ہم سے صلح کر لے، یا اللہ ہم نے بڑے خراب کام کر کے تجھے ناراض کر دیا، اللہ تو ہم سے صلح کر لے، ہمیں اپنے قریب کر دے اللہ، ہمیں اپنے قرب سے نواز دے اللہ، اپنے قرب سے مانوس کر دے اللہ۔ اللہ تو خود ہی فرماتا ہے میں جس کو اپنے قرب سے مانوس کرتا ہوں اسے علم عطا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں علم عطا فرما جو پیغمبروں کی میراث ہے، یا اللہ پھر تو اسے عزت عطا کرتا ہے، تو ہمیں عزت عطا فرما۔ تھوڑی سی واصف علی واصف فرماتے ہیں تھوڑی سی عزت ہماری بھی تیری بندگی کے ساتھ، تھوڑی سی عزت ہماری بھی تیری بندگی کے ساتھ، ہاں تھوڑی سی عزت ہماری بھی تیری بندگی کے ساتھ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ عزت سے ہم کو عزت عطا فرما، استغنا عطا فرما، ہمیں بے نیاز کر دے سارے جگ سے، بس اپنا بے نیاز بند رکھ، اور پھر ہمیں انس عطا فرما، حضور پاک کی انس عطا فرما، اپنی انس عطا فرما، اپنی آل کی انس عطا فرما، بیوی بچوں کی انس عطا فرما، جس طرح حضور پاک نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہمیں وہ محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو شمع رسالت کا پروانہ کر دے، اللہ ہماری زندگیوں کو شمع رسالت کا پروانہ کر دے، اللہ ہماری زندگیوں کو شمع رسالت کا پروانہ کر دے، ہماری اولادوں کی خیر کر دے، ہماری اولادوں میں صوفی پیدا کر دے، صالح پیدا کر دے، نمازی پیدا کر دے، کشف المحجوب کے مبلغ پیدا کر دے، واصف علی محمد واصف علی کو کشف المحجوب میں PhD پوسٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری مسجد حجویریہ اور خانقاہ حجویریہ میں برکت عطا فرما دے، حجویریہ آرگنائزیشن میں جو مشکلیں اللہ اس میں آسانیاں پیدا کر دے، اللہ ہم پہ کرم کر دے، اس کی رجسٹریشن میں ہماری مدد عطا فرما، جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما، طاہر صاحب سعید صاحب کی آل کی خیر فرما، سب کی آل اولاد کی خیر فرما، جانے سے پہلے سب کو اپنی دوستی کے پروانے دے دے، اپنی خلت کے پروانے دے دے، اپنی محبت سے مانوس کر دے۔ اصغر علی حجویری بھی ساتھ ہے، یا اللہ مجھ پہ بھی اپنا کرم فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوبا، لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوبا الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ خبر کول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریمہ، ببخشائے برحالمہ کہ ہست مسیرے کمندے خواہ نہ دائرم غیر است فریاد رس، توئی یا سیارہ خطا بخشو بس، توئی یا سیارہ خطا بخشو بس، توئی یا سیارہ خطا بخشو بس۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت عرشہ محمد وآلہ واصحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔